اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ اماراتی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ابوظہبی میں گولڈن ویزا کی میعاد تمام کیٹیگریز کے لیے 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ابوظہبی کی رہائشوں کے دفتر کے ڈائریکٹر آپریشنز مارک ڈروزی نے کہا ہے کہ گولڈن ویزا اب 10 سال کے لیے کارآمد ہے اور سائنس اور علم کے شعبے میں پیشہ ور افراد اور محققین جیسے ڈاکٹرز، ماہرین، سیاستدانوں اور مجددین کے لیے رہائش کے وسیع مواقع پیش کرتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ گولڈن ویزا کے حامل افراد متعلقہ دفاتر جیسے ابوظہبی آفس برائے رہائشوں کے سفارشات پر مبنی نئی عام کیٹیگریز اور ذیلی زمروں کے اضافے کے ساتھ عمر سے قطع نظر اپنے شریک حیات بچوں اور والدین کو سپانسر کر سکتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے عندیہ دیا ہے کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات 14 مئی کو ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس سے قبل ملک میں جون 2023 میں کرانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اپنے ایک تازہ بیان میں انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہو سکتے ہیں۔ ترک صدر نے 14 مئی کی تاریخ کا انتخاب اپنے آئیڈیل سیاستدان اور سابق وزیر اعظم مینرس سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ اندان میڈرس ترکی کے پہلے ہونے والے شفاف الیکشن 14 مئی 1950 کو فتح حاصل کی تھی۔ فوج نے پھر بغاوت کی تھی اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور وزیر اعظم اندان میڈرس کو 1960 میں پھانسی دے دی تھی۔ اسرائیل کی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی قیادت نے حکم دیا تو اسرائیلی فوج کسی بھی وقت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ایک فوجی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسادانہ حملے کا منصوبہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ عسکری ذرائع نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ جنگی طیاروں اور خصوصی گولہ بارود کی خریداری کے ذریعے ایران کے خلاف فوجی حملے کی تیاری جاری رہے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شام پر اسرائیلی حملے وہاں ایران کی فوجی پوزیشن کو متاثر کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ہر وقت شام، لبنان اور عراق میں ایران کی پوزیشننگ اور خطرات کا سامنا ہے۔